نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آج پھر حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا خوبصورت اعلان ہے، کیا خوبصورت دعوت ہے۔ کوشش یہی ہے ہر پروگرام میں ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری تعلیمات جو قرآن پاک میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں شیئر کرتے رہیں، اور اس سے ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یعنی بنی نوع انسان کو تخلیق فرما کر کیسی کیسی عظمتیں اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر دن ہمیں موقع دیا ہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا۔ اور مختلف پروگرامز میں اکثر میں یہ بات کہتی رہوں گی اور کہتی رہی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا، زمین میں بھیجا، تو ایک بات تو یہاں یہ طے ہوئی کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ تھا، یعنی یہ جائے امتحان ہے، یہاں پر ہم نے رہ کر ایک دائمی ابدی اخروی زندگی کی کوشش کرنی ہے، تیاری کرنی ہے کہ ہمیں وہاں کی نجات، وہاں کی بقا، وہاں کی کامیابی، وہاں کی فلاح حاصل ہو۔ ہر شخص، خصوصی طور پر میں بات کر رہی ہوں مسلمانوں کی، کہ ہر مسلمان اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہمیں ایک عارضی یا محدود وقت کے لیے زمین یعنی دنیا پر بھیجا گیا ہے۔ کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہماری آخرت سنور سکے۔ آخرت کی کامیابی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ضمانت ہے، ہم کہتے ہیں نا گارنٹی ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے گارنٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو جب دنیا کے لوگ گارنٹی دیں اور ہم مطمئن ہو جائیں، جب اللہ سبحانہ تعالی جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو سب سے زیادہ وعدہ وفا فرمانے والا، اپنے قول کو پورا فرمانے والا ہے، اگر وہ ضمانت دے، اگر گارنٹی اس طرف سے ہو، تو کیا ہمیں کوئی شک یا شبہ رہ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے ذریعے سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں ضمانت دی ہے کامیابی کی، ہمیں ضمانت دی ہے نجات کی، اس صورت میں کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صدق کے دل سے اس پر قائم رہیں، اس دین کے احکامات، اس کے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں۔ اور دین میں سب سے خوبصورت وصف جو ہے، سب سے پیاری عبادت جو ہے، جو سب سے زیادہ نجات دلانے والی اور کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ ہے نماز، صلاۃ۔ بار بار آپ کہتے ہیں صلاۃ ہے، نماز ہے، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہمیں باقاعدہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ یعنی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے نفع کو خود کھوجیں، خود ریسرچ کریں، خود جد و جہد کریں، خود اس تک پہنچیں۔ محاورہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اگر میرا کسی چیز میں کوئی نفع ہے، کوئی فائدہ ہے، میری غرض ہے، تو ایفرٹ مجھے کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود چونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے رسول، ہمارے راہبر ہیں، وہ بھی رحمت عالمین ہیں،
لہٰذا ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا گیا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہیں کیا گیا، ہمیں شیطان کے رحم و کرم پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تمہیں اپنی حیات کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور تمہاری زندگی اسی صورت میں بہتر بن سکتی ہے جب تم اس راستے پر چلو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو سوال ہم سے کیا جائے گا، جو سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا، جس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے روزانہ مسلم کنٹریز میں، جہاں اسلامک اسٹیٹس ہیں، جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، 5 وقت مساجد سے ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ اصولی طور پر کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، کہیں کوئی انعامات بٹ رہے ہوں، کہیں کوئی تحفے تحائف دیے جا رہے ہوں، تو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں خود جاننا چاہیے، ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن کیا ہی کمال رحمت ہے اللہ کی کہ 5 وقت ہمیں بلانے کا انتظام کیا۔ ہم دنیا میں کہیں مگن نہ ہوں، ہم دنیا کے کسی جھنجٹ میں، کسی الجھن میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں پکارا جاتا ہے۔ اور یہ پکارنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی پکار ہے۔ یہ اذان ہے۔ اذان کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اذان کے معنی ہیں آگاہ کرنا، یا آسان کر دوں تو ہوگا بلانا یا پکارنا، جیسے کہتے ہیں نا اعلان کرنا، آگاہ کر دینا۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ کس چیز کی اناؤنسمنٹ ہے؟ یہ اذان کیا ہے؟ اس کی ابتدا پر تھوڑی سی آج بات کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں اس کے فضائل پر بھی ضرور بات کریں گے، کیونکہ نماز سے وابستہ ہر چیز، ہر سٹیپ جو نماز کی تیاری سے لے کر اس کی ادائیگی تک اور اس کے بعد تک ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہم انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے۔ اذان کیا ہے؟ اعلان ہے، آگاہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو اس کی باقاعدہ ابتدا ہوئی ہے، آج انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں اسے مشرکین اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے برات کے اعلان کے طور پر بھی سورہ توبہ میں استعمال فرمایا گیا۔ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا ایک لفظ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا۔ تو جیسا میں نے عرض کی کہ لفظی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں پکارنا یا بلانا۔ اب ہوا کیا کہ نماز تو ہر شریعت میں تھی ہی اور پڑھی جاتی ہی رہی، لیکن باقاعدہ اذان کی ابتدا کب ہوئی، اس کے بارے میں جو ہمارے دین میں ہماری تحقیقات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مفسرین کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع کیے ہیں، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ظاہر ہے کہ وہاں مسلمانوں کو ایک سکون کا، اطمینان کا موقع ملا کہ وہ سکون سے، اطمینان سے اپنی عبادات کو باقاعدہ طور پر ادا کر سکیں۔ مساجد اللہ کے حکم سے تعمیر فرما لی گئی، مساجد کی تعمیر ہو گئی، اب لوگ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں نماز با جماعت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نماز کی جب جماعت قائم ہو تو اس سے پہلے کوئی ایسا اعلان کر دیا جائے کہ سب ایک وقت میں جمع ہو جائیں مسجد میں اور ایک ساتھ نماز ادا کر لیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام رہتی ہو،
جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق مالک اور حاکم ہے اور حکیم ہے، جس کے پاس اس کی طرف سے براہ راست احکامات آتے ہوں، ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ کیا اسے کسی اور سے مشورے کی ضرورت ہے؟ تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ اپنے ان اصحاب سے کاموں میں مشاورت لے لیا کیجئے، یعنی جو دنیاوی امور ہیں، ڈسپلنری جو معاملات ہیں جس میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کی بات ہے، ان کی دلجوئی بھی ہوگی، مشورے کی عادت بھی ہوگی، کیونکہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گی، اور ایک ٹیم ورک کا جو انوائرمنٹ بنتا ہے کہ میں ہی سب فیصلے خود نہ کروں، بلکہ جب میرے پاس اور بھی لوگ ہیں ان کی عزت افزائی بھی ہے کہ ان سے بھی مشاورت کی جائے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، مگر یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ مشورہ فرمائیے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی یہاں پر نکالا جائے معاملہ، کچھ ایسی تدبیر کی جائے کہ تمام لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے اور وہ جمع ہونے لگے۔ مختلف تجاویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی جھنڈا اس ٹائم پر لہرا دیا جائے، لوگ دیکھیں اور ایک دوسرے کو بتا دیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، اس سے دور تک لوگوں کو خبر ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ یہود کا جو طریقہ ہے کہ وہ ایک آواز، جو جس طرح ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے کہ آواز زور سے نکلے اور اس سے لوگوں تک خبر پہنچ جائے۔ کسی نے کہا کہ نکارہ بجایا جائے، مختلف سب کی تجاویز تھیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی بھی تجویز کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کچھ اس سے بہتر طریقہ ہو، یعنی جس میں ہمیں کسی دوسرے مذہب کے طریقے کو بھی اپنانا نہ پڑے، ریزیمبلنس بھی نہ ہو، مشابہت بھی نہ ہو، اور اس سے بہترین عمل ہو جو بالکل منفرد اور بابرکت ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سے 4 اصحاب کا نام اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ صحابہ نے اطلاع دی کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں کچھ کلمات بتائے گئے ہیں، اور وہ کلمات کیا تھے جو الحمدللہ آج ہر مسلمان اذان میں سنتا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ملتا ہے کہ آپ نے بھی تصدیق فرمائی کہ مجھے بھی ایسے ہی کلمات سنائے گئے، اور مفسرین کرام نے جو احادیث مبارکہ کا نچوڑ نکالا ہے تو بیان کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں یہی کلمات سکھائے گئے۔ میں یہاں پر نقطہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس میں بھی کیا حکمت ہے۔ ایک خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا گیا، یا بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اذان کے کلمات ڈال دیے گئے۔ پھر ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں میں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے۔ پھر ایک دوسرے صحابی تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات سنے۔ تو کیا یہ تصدیق نہیں ہوتی؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا اس سے دین کی سچائی معلوم نہیں ہوتی کہ مختلف ہستیاں ایک ہی خواب دیکھتی ہیں اور بالکل ایک جیسے کلمات جو اذان کے کلمات ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں؟ یہ عظمت ہے اس دین کی، یہ دلیل ہے اس کی سچائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بہت پسند فرمایا، اور مختصر میں بہت سی احادیث تفصیلی مگر مختصر ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتی ہوں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا، اور ایسا ہی خواب اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، لیکن جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اپنا خواب بیان کر دیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب محسوس ہوا اور وہ خاموش رہے۔ لیکن بعد میں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی بالکل ایسے ہی کلمات سنے ہیں۔ بعض روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، بہرحال اس پر مختلف ڈیبیٹس ہیں۔
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت زید نے بیان فرمایا کہ مجھے اذان کے یہ کلمات سکھائے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کلمات کو بلال کو سکھا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ اور اس طرح سے وہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ ہر نماز کے لیے اذان دیا کریں۔ بس اس دن سے جان لیجئے کہ اذان کا یہ سسٹم، یہ نظام قائم ہو گیا جو آج تک دنیا بھر میں، زمین کے ہر خطے، ہر حصے میں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، اور یقیناً ہر ملک میں، ہر شہر میں مسلمان موجود ہیں، وہاں پر نماز کے اوقات میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ اذان معمولی کلمات نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ کتنی بڑی نصرت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے اگر ہم ان کلمات پر ذرا غور کر لیں۔ کون نہیں جانتا کہ کیا کلمات ہیں یہ؟ اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ابتدا اللہ اکبر سے جب کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کا اختیار سب سے زیادہ ہے، تبھی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے لیے اللہ اکبر سے زیادہ بہتر بھی کیا کوئی کلمہ ہو سکتا تھا؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ ہم نے کیسے جانا؟ اور ہم کیسے جانیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ بتانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو اللہ کی شہادت کو مانے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانے گا۔ جو شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ یہ بھی کہے گا کہ یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ انشاءاللہ اذان اور اس کے فضائل پر ہم اگلے پروگرام میں پھر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔